انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ وہ کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، وہ صرف مطلب کا بندہ ہے۔ شریعت نے اس کے ماپدنڈ طے کیے ہیں، تقاضے رکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاری کیسے ادا ہوگی، دوستی کیسے ادا ہوگی۔ یہ یار ہیں جو غار میں بھی ساتھ ہے، یہ یار ہے جو ہجرت میں بھی ساتھ ہے، یہ یار ہے جو بدر میں ساتھ ہے، یہ یار ہے جو حنین میں ساتھ ہے، یہ یار ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو درے کھاتے ہیں، یار یہ ہیں عمار بن یاسر جیسے جنہوں نے کھال ادڑا لی لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی برداشت نہیں کی۔ یار کہتے اس کو ہیں جو دوسروں کی سن کے آ کے تمہیں کہنے لگے کہ فلاں تیرے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا، یہ یار نہیں ہے، اور یہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے۔ اگر یہ تیرے ساتھ ہوتا تو کہنے والے کے منہ پر جواب دے کے آتا۔ یہ جن سے امیدیں لگا لی ہیں یہ امیدوں پر کھرے اترنے والے تھوڑی ہیں، کیوں اپنی امیدوں کو ضائع کرتے ہو؟ اللہ نے یہ سر دیا ہے، جو ہر در پر جھکے وہ سر نہیں ہوتا، جو ہر در پر سر جھک جائے وہ سر نہیں ہے۔ اس کو جسم کے سر کے اوپر اسی لیے لگایا گیا کہ اللہ نے اس کو عزت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے۔ جوتی 1 کروڑ کی بھی پہن لی جائے تو پیر میں ہی ہوگی، سر پر اگر 1 میٹر کپڑا سادہ بھی باندھ لیا جائے تو وہ تاج کہلاتا ہے، وہ پگڑی کہلاتی ہے۔ اتنا سستا سمجھا جس کو ذرا سی مصیبت آئی کہ چلیں چند لوگوں سے مانگنے چلتے ہیں، چلو چند لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ معمولی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی، جس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اپنے پیٹ کے ساتھ روزہ رکھنا سیکھو، لوگوں سے ادھار مال لے کے قورمہ بریانی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ جو بات غیرت کے اندر ہے، جو مزہ زندگی کا، چھوٹا کاروبار کر لیجئے، اتنی قسطیں، اتنے لون، اتنے ادھار کہ رات کو ساری رات نیند نہیں آتی تمہیں۔ ان شادیوں کا کیا فائدہ جو قرض لے کر کی گئی ہو، بیٹی بدا کرنے کے بعد بھی بستر کانٹوں کی سیج بن گیا ہو؟ کون کہتا ہے کہ یہ شادی شریعت کے مطابق اچھی تھی؟ کس دستور میں لکھا ہے؟ اور ایسے چودھری کے دروازے پر مانگنے جا رہا ہے جو خود بذات خود کنجوس ہے، جو خود دولت کی عبادت گزار ہے، وہ کیا اپنے مال میں سے نکال کے تمہیں دے دے گا؟ جس کے پڑوسی پہلے سے بھوکے سو رہے ہوں تو اس سے مسجد مدرسے کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہے، جو خود اپنے عزیز و اقارب کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس غیرت کو کوڑیوں کے بھاؤ مت گرائیے۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے اس میں کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، بندے کو خود سوچنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، دل میں خیالات آتے ہیں کہ فلاں سے پیسے مانگ لوں، خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنا کے دوسرے سے انکار کروا کے اپنی بے عزتی کروانا، یہ بری بات ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانا جس خیال کے اندر آپ کی بے عزتی ہے، جس خیال کے اندر آپ کی عزت نہیں برقرار ہو رہی، جس خیال کو اللہ بھی اچھا نہیں سمجھ رہے۔ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا نہ کرتے؟ آپ نے سچے دل سے اپنے رب سے مانگا ہی نہیں۔ بہت مشہور امام صاحب کا واقعہ ہے، شاگرد نے کہا کہ حضرت روزانہ دریا پار کرتا ہوں، پیسے لگتے ہیں کشتی کے، فرمایا بسم اللہ پڑھا کر دریا پار۔ ایک دن خود جانا تھا تو ڈوب گئے، شاگرد کہتا رہا بسم اللہ پڑھے، میں بھی چلا جاتا ہوں، لیکن یقین نہیں تھا۔ اپنے اندر خود اعتمادی لاؤ۔ ایک سستا سا موبائل آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اس مہنگی چیز سے
جس کی قسط آپ کو نہ دی نہ جائے اور بعد میں سرے بازار کوئی آپ کے ہاتھ سے اس گاڑی کو، اس چیز کو چھین کے لے جائے، اس بے عزتی سے اچھا ہے کہ آپ اپنی غیرت میں اپنے جسم کے بادشاہ بن کے زندگی گزاریں۔ اس ادھار کے مال سے بہت اچھا ہے، اس ادھار کی روٹی سے بہت اچھا ہے کہ ہم ایک وقت فاقہ کر کے گزار لیں۔ یہ بات خود بھی سمجھنے کی، اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی ہے، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ ہمارے میں یہ بیماری آ گئی، ہم جو نہیں ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، جو ہم نہیں ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بہت بڑے رئیس ہیں جی، ہم بہت بڑے چودھری ہیں جی، ہم بہت بڑے مال دولت والے ہیں جی، ہم بہت اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں جی، ہم تو بہت بڑے شو روموں میں جاتے ہیں جی، ہم بہت اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں۔ ہم جو نہیں ہیں ہم وہ جتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور اس جتانے کے چکر میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، ادھار بھی اٹھا رہے ہیں، قرض بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر اکیلے میں زیادہ سے زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، بس اس چکر میں جو ہم نہیں ہیں وہ ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ہم نے تو کوئی عالیشان ہوٹلوں میں کبھی کھانا نہیں کھایا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے؟ ہم تو کبھی 1 کروڑ روپے کی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے خاندان کی کوئی قربانی نہیں؟ یہ غیرت ان کروڑوں لوگوں سے اچھی ہے جو رئیس زادوں کے اور حکومتوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کروڑوں لوگوں سے یہ زیادہ مہنگی ہے جو ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ غیرت مند بنیے، اپنی غیرت آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات کو کئی بار سنایا، پھر سنتے جائیں جاتے جاتے۔ ان کا بیٹا بیرسٹر بن رہا تھا، لندن میں پڑھتا تھا، اس نے باپ کو چٹھی لکھی، ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے اپنے بچے کو خرچے کے لیے، تو بیٹے نے چٹھی لکھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کہ ابو جی پیسے ختم ہو گئے، فلاں آدمی لندن شہر میں جو رہتا ہے آپ کا بہت جگری یار ہے، آپ اگر اجازت دیں اس سے 500 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ ادھار لے لیتا ہوں، جب آپ پیسے بھیجیں گے تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ علامہ نے چٹھی کا جواب نہیں لکھا، پوری نظم لکھ کے بھیج دی اور فرمایا میرے بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ٹھیک ہے واپس کر دو گے، لیکن ساری زندگی وہ یہ تو کہے گا نا کہ اقبال کے بیٹے کو ہم نے ادھار دیا تھا۔ ٹھیک ہے واپس کر دو گے، ایک بات تو تیار ہو گئی نا کہ ہمارا قرض دار رہا ہے، تو یہ جو 10 دن کے لیے تم آسانی پیدا کرنا چاہتے ہو، وہ 10 دن خود صبر سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ 10 دن شکر سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ 10 دن اطمینان سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ ان 10 دنوں میں اپنے رب کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکار سکتے؟ اور اگر تم پکارو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ تمہیں عطا کر دے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے روزی کے رکھے ہیں کاروبار میں، 99 حصے۔ آج تو اچھے لوگ چند علماء کو چھوڑ کے اچھے لوگ سرمایہ داروں کی چمچا گیریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ جو سرمایہ دار کہہ رہا ہے اسی کے مطابق مسجد مدرسے کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جن کے دین پر تم چلنا چاہتے ہو یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ اگر ان کی پیروی کرو گے دولت مند لوگوں کی، خود بھی خسارے میں چلے جاؤ گے، یہ بھی خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ عزت نفس کا یاد رکھیے گا اس بات کو، ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہر ایک کے آگے نہیں پھیلانا ہاتھ۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، لیکن اللہ جب رزق تمہارے تک پہنچا دے تو پھر اکڑنا نہیں، لے آنے والے سے بدتمیزی نہ کرنا۔ مطلب اب اگر کبھی کوئی یار، کبھی دوست، کبھی کوئی جاننے والا، کوئی نہ جاننے والا، کوئی ایسا بندہ جو یہ سمجھ جائے کہ تم واقعی ضرورت مند ہو، وہ کبھی چھپ کے آئے، کبھی گلے مل کے تمہاری جیب میں کچھ رقم ڈال دے، تو پھر اس سے بدتمیزی اس سے مت کرنا، جن کو اللہ تم تک بھیج دے، لیکن خود نہیں۔
خود نہیں کسی کے آگے جانا، خود اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور پھر اللہ سے صرف مانگنا ہی نہیں ہے، کوشش کرنی ہے۔ جب آپ کوشش کے لیے نکلیں گے نا اللہ کی مدد کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی ایک کوشش جو ہے وہ 10 بن کر آپ کے ساتھ چل پڑے گی۔ آپ 1 روپیہ کمانے نکلیں گے، اللہ کریم 1000 عطا کر دیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ نکلیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے، اس امید پر نہیں کہ بس ابھی یہاں کوئی آ جائے، نہیں، اللہ سے دعا کیجئے اور پھر رزق کو تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ بس اس تلاش کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے امیدیں وابستہ رکھنی ہے، لوگوں سے کوئی امید نہیں لگانی، کیونکہ لوگ امید کو توڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔